یہ جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھی قرآن کی، آیتیں، سورتیں، پھر حزب، اب اس میں ایک شے نوٹ کر لیجئے۔ آیت اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا ایک نمونہ ہے۔ آیتوں کو جوڑ کر جب سورت بنائی تو آیتوں کے اندر جو ربط ہے، اس ربط آیات سے ایک اور معنی، ایک اور حکمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جیسے موتی ہے، ہر موتی بڑا خوبصورت ہے، لیکن جس ترتیب سے آپ نے پرویا، اس کو دھاگے میں ہار بنایا، اس ترتیب سے اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ ہر موتی کا اپنی جگہ پر ایک حسن ہے، لیکن اس ترتیب کی وجہ سے اس کے حسن کا ایک اور پہلو ظاہر ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں میں ربط آیات بہت اہم ہے۔ ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے ہر صورت کا، مرکزی مضمون، عمود، اور اس کے گرد وہ ساری آیتیں اس طریقے سے گھوم رہی ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کہ ایک دھاگے کے اندر پروئے ہوئے موتی ہوتے ہیں کہ جس کی جو ہار کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ، اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید میں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ ایک مضمون کا ایک پہلو اس جوڑے کے ایک فرد میں، اور دوسرا پہلو اسی کا دوسرے فرد میں۔ جیسے معوذتین، دو صورتیں ہیں، مضمون ایک یہ تعوذ، معوذتین۔ الزہراوین، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو کہا گیا الزہراوین، حضور نے فرمایا دو نہایت تابناک صورتیں، بڑی روشن صورتیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر، ایک ہی طرح کا اٹھان ہے، حضور سے خطاب ہو رہا ہے۔ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، یہ تمام جوڑوں کی شکل میں۔ اسی طرح سورہ طلاق، سورہ تحریم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق یا تو اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لحاظ میں وہ حدود خدابندی ٹوٹنے لگے، بیوی کی وجہ سے آپ نے کسی حرام شے کو حلال کر لیا یا حلال کو حرام کر لیا، بیوی کو ناپسند ہے وہ شے، تو حضور سے ذرا سا یہ ہو گیا تھا معاملہ۔ اپنی ازواج مطہرات حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی رضا جوئی کے لیے وہ خاص قسم کا شہد ہے، قسم کھا لی آپ نے کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں۔ یہ ایک انتہا ہوئی۔ دوسری انتہا کیا ہے؟ میاں اور بیوی میں اتنا بودھ ہو جائے کہ طلاق تک نوبت آ جائے۔ تو سورۃ التحریم ایک انتہا کو بیان کر رہی ہے، سورہ طلاق اگلی اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ دوسری انتہا کو بیان کر رہی ہے۔ سورہ صف حضور کے مقصد بعثت کو بیان کر رہی ہے، سورہ جمعہ آپ کے طریقہ کار کو بیان کر رہی ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں۔